مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے۔ تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے بہترا بدلا، اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا تو وہی لگتا غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی۔ بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا۔ اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ۔ پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذلکن الذی لمتنی، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، راویہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہے، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف کو عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پتر نو کھا دس کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن
فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانا نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی اور لڑائی ہے اور جھگڑا اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی تانا نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں، لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت۔ نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں، بچوں سے ضد کر لیتے ہیں۔ ارے اپنی ضدیں توڑ دو، وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے، فدا ہو جائیں گے۔ اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرت ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے، انتہائی، کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے اٹھ، 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تَلَّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں کبھی کوئی تانا دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ بطور باپ، تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے، پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی، دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی۔ یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں۔ لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف، تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اولاد بگڑ جائے، اکھڑ جائے، کیا کرنا ہے؟ لڑائیاں کرنی ہے، گھر سے نکالنا ہے، مقابلے کرنے ہیں؟ نہیں، دب جانا ہے، شکست مان لینی ہے، ہار مان لینی ہے اور محبت کو بڑھانا ہے۔ محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے۔ لیکن مقابلے، بیوی سے مقابلہ، بچوں سے مقابلہ، بھائیوں سے مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کے پتہ آگے یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں، اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا گیا، عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں اندھا ہو گیا۔ اب تو نے میرا سہارا اس کو روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف 1 ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، ظاہر کر دو اپنے۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا، بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے،
تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ تو بھائی یوسف ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر و دبر و بشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا، تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کروں، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی۔ آئے گا سال پھر ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دی۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو، تو ایسے نقاب ہٹایا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے، قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون۔ سمجھے میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت، یہ جملہ بنتا ہے۔ اور اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کر، کیا آپ کو پتا چلا یہ ہے حل؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے؟ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے۔ حل علمتم، بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، تھوڑا بہت یوسف، فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی، پھر اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا ظرف، دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو۔ مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں۔ آئے الشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا، ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا، بیوسف و اخیہ، واقع ما ظلمتم یوسف آنا چاہیے تھا، سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے، فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا، وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ، اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی۔ بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، أَإِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، أَإِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، أَإِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان، أَإِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ کچھ سکون۔ یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں، دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان، آپ کہیں یوسف ہے نا، شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون۔ کیا قرآن نے لفظ بولا ہے کتنے خوبصورت انداز میں، دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، أَنَا يُوسف فَهَذَا أَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
سورہ یوسف نہیں پورے قرآن کا خلاصہ سنو، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ من یتقی ویصبر، من یتقی ویصبر، جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح۔ تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ۔ میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کے کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت۔ تو من یتقی تقوی، گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے۔ اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی، بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم روئے ہیں ڈاکو، چور، بے پرد، ناچنے والی، گانے والی، ان سب کے لیے میرا نبی رویا ہے۔ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا آنسو نکلا ہو وہ سستا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ بہت گندا ہے، پر کافر سے مقابلہ تو نہ کرو۔ اللہ ان کو کہہ رہا اولئک کالانعام، یہ جانور، اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، نہیں جانور سے بھی بدتر، کہ جانور تو میری مالا جپتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، یہ ظالم تو میرا نام بھی نہیں لیتے۔ تو اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ مسلمان اور کافر کا مقابلہ شروع کر دو۔ جس کے لیے اللہ کے محبوب کے آنسو نکلے ہوں، جس کے لیے عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی ہو، جس کے لیے مدینے کی فضائیں گواہ ہوں کہ ساری رات آپ نے رو کر دعا کی ہے، اور مکے کی فضائیں گواہ، آپ رو رہے، جبریل آئے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ آپ نے کہا ایمان والے کے کافر؟ کہ نہیں، ایمان والے۔ کہ میں اپنی امت کے وہ ایمان والے جو کبیرہ گناہوں پہ مر جائیں گے ان پہ رو رہا ہوں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ جہنم میں 7 حصے ہیں، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہیں، اس کے اوپر جحیم ہے، اس میں مشرک ہیں، اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوس ہیں، اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں صابئین ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، کبھی حطمہ کبھی لظا، مختلف جگہ 2 مختلف پڑھے ہیں۔ اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہیں، یا الٹ، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، اس میں عیسائی ہیں، اور اس کے اوپر کہہ کر چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے شرم آتی، کہ نہیں بتاؤ؟ کہ اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے۔ او میرے بھائیو، میں نے تمہیں تو جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس آگ کو دیکھا ہے، اس جنت کو دیکھا ہے۔ یہ آپ کا ظرف ہے، یہ نبی دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے، کوئی اور دیکھے تو مر جائے، کلیجہ پھٹ جائے، نہیں دیکھ سکتا۔ ہائے ہائے، جس آگ کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تحت الثری تک زمین کڑوی ہو جائے، ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو سمندر کھولنے لگ جائیں، یہ وہ بلا ہے۔ تو آپ نے خوش کھا کے گر گئے، تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے، لبوں پہ خاموشی لگ گئی، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھائیں کمرے میں چلے جائیں، جب تیسرا دن گزرا صحابہ میں تشویش ہوئی، ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، اجازت مانگی اندر جانے کی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی کو ایک بات سوچی، وہ سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی تجھے اجازت مل سکتی ہے، سب نہ ابو بکر عمر جیسے ناکام ہو گئے، اللہ کا نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تیسرا دن ہے، رو رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں، تو جا، تجھے اجازت مل سکتی ہے، پتہ تو کر ہوا کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی سے دوڑتی ہوں، آئے ہائے، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
اس کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو بیویوں سے ملتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے، پھر سفر پہ جاتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، پھر جا کے اپنی بیویوں سے ملتے تھے۔ اس لیے زیادہ جدائی برداشت نہیں کی آپ نے، زیادہ جدائی برداشت نہیں کہا فاطمہ میرے بعد تو جلدی ہی آ جائے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد صرف 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، دروازے پہ دستک دی، کہ کون؟ کہا جی فاطمہ۔ کہ مرحبا مرحبا میری بیٹی مرحبا۔ اندر آنے کی اجازت ملی، دیکھا تو آپ کے آنسو مسلسل جھڑیوں کی طرح۔ کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا ابتا یا ابتا کیا ہوا؟ کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، جبریل مجھے بتا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کتنی امت کے نوجوان ہوں گے جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا ٹھوڑیوں سے، وہ کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ ننگے بدن گھسٹ رہی ہوں گی، وہ کہیں گی ہائے ہائے ہم بے پرد ہو رہی ہیں، ہم پر رحم کرو۔ ہائے ہائے یہ پردہ تم نے فیصل آباد میں کر لیا ہوتا تو آج تمہیں بے پرد ہونا نہ پڑتا۔ یہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ ہائے انہا لظا، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال اتار کے رکھ دیتی ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، سارے احساسات کے سیل کھال کے اندر ہیں۔ کھال، یہ کھال 1.5-2 سینٹی میٹر ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ 42 ہاتھ یعنی 88 فٹ یہ کھال موٹی ہوگی۔ 88 فٹ کھال کی موٹائی ہے۔ اب بولو اس میں کس قدر دکھ درد کے عذاب چلیں گے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا جب یہ کھال پک جائے گی، یہ نہیں کہا جب جل جائے گی، چونکہ جلنے کے بعد احساس ختم ہوتا ہے، تو جلنے کے بعد بنائے تو 1-2 سیکنڈ ملتے ہیں ان کو سکھ کا سانس لینے کے، تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، جب گلے گی تو میں نئی کھال چڑھاؤں گا تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اس امت کے ظالم کے لیے اللہ کا نبی رویا، جواری کے لیے، کافر کے لیے آنسو آپ نے بہائے ہیں۔ آپ ابو جہل کے لیے بھی روئے اور آپ ابو لہب کے لیے بھی روئے اور آپ ولید بن مغیرہ کے لیے بھی روئے، لیکن جب ان کے فیصلے ہو گئے اور اللہ نے کہہ دیا بس ختم تو آپ خاموش ہوئے، لیکن امت کے لیے تڑپے بھی، روئے بھی، مشلے بھی، بے قرار بھی، ایسی بے قراریاں کہ ایک رات ایسا روئے۔ مسلم کی روایت ہے کہ پکار اٹھے یا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ابراہیم کی پکار، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار، معاف کر یا نہ کر، یا اللہ میں نہ عیسیٰ کی کہوں نہ ابراہیم، میں تو ایک ہی کہوں گا امتی 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 امتی۔ یہ جو کہنا شروع کیا میری امت میری امت میری امت، یعنی میری امت کو معاف کر دے کر دے کر دے کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ کر ہی دے۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے نا تو ماں پسیجتی ہے۔ آپ کے رونے نے عرشوں کو ہلا دیا۔ جبریل آئے کانپتے کانپتے، یا رسول اللہ پوچھ رہا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ ہم بدبختوں تک بات پہنچانی تھی۔ ظالموں کس نبی کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ کس کے سینے میں دوری دھار کے خنجر چلا رہے ہو؟ کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیا تو میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اور وہ جو سب سے پیارے محبوب کا دل دکھا رہے ہو، کبھی نہیں سوچا جب جھوٹ بولا تم نے کس کے سینے پہ وار کیا؟ جب گانا سنا تو تم نے کس کے سینے پر تیر چلایا؟ جب تم نے گالی دی، جب غیبت کی، جب ماں کو غرائے، جب باپ کا گریبان پکڑا تو تم نے کس نبی کے جسم پر وار کیا ہے؟ تم نے کس کی شریعت کو داغدار کیا؟
جس کی شریعت کو داغدار کرتے ہو اس کا دل اس سے پہلے زخمی ہوتا ہے. یا رب امتی امتی. جبریل بولے یا رسول اللہ کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے, اللہ کو تو پتا ہے, مجھے بتانا ہے, گلستان والوں کو بتانا ہے کہ میری امت کا درد غم مجھے رلا رہا ہے. ہائے میں کیا کروں, میری امت کا کیا ہوگا. جب دنیا سے جانے کا ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور ساتھی ملنے آئے, آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آنکھوں. آپ نے کہا جانے کا وقت آ چکا ہے, آ گئے کوچ چلانے, کوچ کے وقت آ گئے ہیں, جانے کا وقت آ گیا ہے. میرا تمہیں آخری سلام ہو, میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ میں تمہیں سلام کہہ گیا تھا, اور قیامت تک جتنی میری امت آئے ان سب کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں بھولا نہیں ہے, تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے. او میرے بھائیو, ہم نے اسی پر نیزے اٹھائے ہوئے ہیں, اسی کے سینے پہ وار ہیں, اسی کے سینے پہ وار ہیں. اور ایک ادھر صبر ہے, سکوت ہے, بلکہ دعا ہے. جبریل واپس آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے, خوش کریں گے, آپ کے آنسو پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا, پھر میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کر. لو يعلم المدبرون عني ما عندي من الاشواق. اللہ اکبر. اے داؤد, جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں, اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, لقد لتقطعت اوصالهم, تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد, ماذا تقول فی المقبلین علی, جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا, تو سوچ سکتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو, ہم بے وفا نکلے. ہاں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے. ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی, ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے, ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے, اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے. ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے. اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی. اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں, یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں, یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے. بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں, یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے, یہ اللہ کے نام کی دائی ہے, اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے, اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے. یہ سفیر ہے, سفیر. آپ کو پتا ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے, سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے. یہ امت سفیر ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ, وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدی, طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے, اس کا تنا سونے کا, اسفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر, نیچے سونا اوپر جواہر, مقلد بالدر والیاقوت, موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں, سمغھا زنجبیل وعسل, اس کی گوند شہد اور زنجبیل, افنانھا سندس واستبرق, اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں, باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے, ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون, اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں, المعین قاسم من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون, وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا, نشہ نہیں ہوگا, تجھے لذت تو آئے گی, سر میں درد نہیں ہوگا. والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا, جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے, یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا, سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک, وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے, کستوری. پیے گا, پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے.
اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو، جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے۔ آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحوراء، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے، یتہلل وجہها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا۔ 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے گا، صرف دیکھنا چاہے، نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ایک معان کا 70 برس کا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے۔ وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے۔ ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان لیں۔ ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا۔ ارے مسلمان بوڑھے، تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے۔ جو جوان من وضع شبابہ من وضع شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو میرے بھائیو۔ آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا۔ اور میرے بھائیو ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے۔ اس پر میرے بھائیو اور دوستو آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی، صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت۔ بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے۔ ہر کوئی آنکھیں میری میری نہ تیری
चार दिनां दा मेला दुनिया फिर मट्टी दी डेरी। चार दिनां दा मेला दुनिया फिर मट्टी दी डेरी। ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी। और अल्लाह का दीदार मिलेगा और दिन में 2 दफा रब बराह रास्त बात करेगा। यतजल्ला लहुम, चेहरे से पर्दा हटाएगा, सामने आएगा, आगे सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम की आवाज आएगी। अल्लाह सामने है। मेरे भाइयों, इसके लिए अर्ज किया जा रहा है कि हम निकल कर फिर कर, ये उम्मत जब से बैठी है इसकी सिफात को जिंगाल लग गया, इसकी नमाजें बेजान हो गईं, इसके रोजे बेजान हो गए। मेरे भाइयों, इसकी सिफात जंग आलूद होगी जब ये उम्मत फिरेगी और दर बदर की ठोकर खाएगी और इसके जवान भी फिरेंगे और इनके जवानों का जज्बा दीन का जिंदा करना होगा और बूढ़ों का जज्बा भी दीन का जिंदा करना होगा और इनकी औरतों का जज्बा भी दीन का जिंदा करना होगा। तो अल्लाह ताला इन जवानों और बूढ़ों को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा और इनकी बीवियों को इनसे पहले जन्नत में पहुंचाएगा और कहेगा जाओ जन्नत में अपने खामिदों का इस्तेकबाल करने के लिए पहले चली जाओ। और अल्लाह ताला इस दुनिया की मोमिन औरत को जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरती अता फरमाए। एक किताब में मैंने पढ़ा, जन्नत वाला जन्नती अपनी जन्नत की हूर के पास बैठा होगा कि ऊपर से रोशनी की चमक होगी, ऊपर देखेगा एक बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी है, कह रही मेरा नंबर अभी नहीं आया, हमारा मिन का नसीब, अभी मेरा हिस्सा कोई नहीं है तेरे अंदर। कहेगा तू कौन है? कहेगी तेरी आंखों की ठंडक का सामान जो छुपा के रखा गया है। उसे छोड़ के उसके पास जाएगा, वो हुस्न जमाल में उससे भी बढ़कर होगी, उसके पास रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर उससे ऊंचा एक दर्जा नजर आएगा जहां उससे ज्यादा हसीन और जमील लड़की देख रही होगी और यूं कहेगी अमाल कफीना मिन रग़बतिन, आपको मेरी जरूरत नहीं है। कहेगा तू कौन है? वो कहेगी मैं भी तेरी आंखों की ठंडक के लिए छुपा के रखी गई हूँ। उसे छोड़ के उसके पास जाएगा और जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगा। फिर एक नूर की तजल्ली जबरदस्त होगी, जैसे सूरज चमकता है, हैरान होके देखेगा ये नूर कहां से आ रहा है, ऐसा जोरदार नूर क्या देखेगा कि इसकी दुनिया की मोमिन बीवी इसे देख के हंस रही होगी, इसके दांतों के नूर से सारी जन्नत रोशन हो रही होगी, बीवी खुश हो रही होगी। अरे हसद नहीं होगा, सौकन वाला हसद नहीं, खुश हो रही है। और ऐसा हुस्न जमाल कि जन्नत की औरत से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत कर दिया जाए। मेरे भाइयों, इसको वजूद में लाने के लिए मैदान में कूदने की जरूरत है। कौन है हिम्मत वाला भाई और कौन है मर्दे मैदान जो अपनी आखिरत को सामने रखकर चलने वाला बने और दुनिया के तकाजे पीछे छोड़ दे। दुनिया जानती है मर्द औरत मिलते हैं तो नस्ल पैदा होती है। अल्लाह कुरान में ज़हन बनाता है कि तेरा अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। ये पाकीज़ा लड़की मरियम है, अभी जवानी में कदम रखा है और कोई गैर महरम का साया भी नहीं देखा है और एकदम बंद कमरे में एक खूबसूरत जवान आ जाता है और वो डर कर कहती हैं कौन है तू, कौन है तू? इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया। कौन है तू? कहां से आ गया? दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ है, सीढ़ी नीचे उतारी जा चुकी, तू कौन है? इन्नमा अना रसूल रब्बी, मैं मर्द नहीं हूँ, फरिश्ता हूँ, इंसानी शक्ल है मेरी, मेरे पास क्यों आए हो? लिअहब लकी गुलामन ज़किया, रब आपको बेटा देने लगा है। मुझे अन्ना यकून ली गुलाम, तौबा तौबा तौबा, मुझे ऐसे किया, अन्ना यकून ली गुलाम, मुझे कैसे बेटा हो सकता है? लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, मेरी शादी नहीं हुई, मैं गुनाह नहीं कर सकती। बेटा पैदा होने के 2 रास्ते, एक हलाल है, एक हराम है। हलाल मेरा हुआ नहीं, हराम मैं कर नहीं सकती, तो अन्ना यकून ली गुलाम, कैसे होगा बेटा? शादी हुई नहीं, गुनाह हो नहीं सकता। तो क़ाल कज़ालिक,
کہا ایسے ہی ہو جائے گا؟ قال ربک هو علی هین، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں، یوں کر دوں گا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تیرے رب کی نشانی ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا، تیرے رب کی رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئی. اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں، تو وہ ایسے سہم کے کھڑی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. اور یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے پھونک مارے. یہ پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پھونک پڑی اور ایک دم حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. 9 مہینے کا بچہ تیار. کیسے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے ہو گیا. اسی وقت درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جُذْعِ النَّخْلَةِ، دوڑ لگائی اور جا کر ایک درختوں کا جھنڈ تھا، اس میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. نہ شادی نہ گناہ، دونوں کام نہیں. مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری. اس پھونک میں کیا تھا جو 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں. بلاؤ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو یہ کیسے ہو سکتا؟ کہیں گے نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہوتا ہے، میں نے کر کے دکھایا ہے. جبریل پھر آ گئے. یہ تنا تھا کھجور کا، اوپر سے کٹا ہوا خشک. کہنے لگے یوں پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا. تو کہنے لگے اس سے حضرت مریم سے فرمانے لگے کہ کلی وشربی وقرری عینا، چل مزے کھا پی، پانی ہے، چشمہ ہے، نہا دھو، صاف ہو، بچے کو نہلا. اور یہ حزی الیک بجذع النخلہ، یہ ذرا ہلاؤ اس کو، کھجور کو ہلاؤ. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ ہلاؤ تو صحیح. انہوں نے ایسے سے ہلایا تو اس کے اوپر سے تازہ کھجوریں نیچے گرنے لگی، ٹپ 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 ٹپ. کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ کہ یہ وہیں سے آئیں جس نے تجھے بچہ دیا ہے. جو بغیر درخت کی شاخوں کے پھل دے سکتا ہے وہی تمہیں بغیر شادی کے بچہ دے سکتا ہے. چل کھجور کھا، پانی پی، بچے کو نہلا، خود اپنے آپ کو صاف کر اور جا تو بازار شہر جا. اب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا؟ تو ان سے پھر تم نے کیا کہنا ہے؟ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے. یوں یہ اشارہ ہوتا تھا روزہ. دیکھو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہم پہ کتنا کرم کیا. پہلی امت کا روزہ کیا تھا؟ بولنا بھی. وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں تو کسی دکاندار کا روزہ تو سلامت رہ ہی نہیں سکتا، کسی وکیل کا روزہ سلامت رہ ہی نہیں سکتا. وکیل دکاندار کیا کہوں، میرا سارا معاشرہ ہی جھوٹ میں ڈوب گیا. میں کسی ایک طبقے کو کیا گلا دوں؟ یہاں تو تمہن تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. یہاں تو روئے روئے میں زخم ہیں، میں پھمبا کہاں رکھوں، دوا کہاں لگاؤں، کس درد کا شکوہ کروں، کس درد کو بھلاؤں. تو پورا دیش میرا جھوٹ اور نفرت دھوکے بازی کی بھٹی میں آگ میں جل رہا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آ گئے. مجمع اکٹھا ہوگا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا. دیکھنا وہ تانے میں شدت کیسے پیدا کر. پہلے نام یا مریم، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا. اب دوسرا تانا بھائی کی طرف سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے، یہ تو نے کیا کیا. تیسرا تانا ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا. چوتھا تانا وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا. زبان کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے، قرآن کہیں کہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے. یہ تانا دینے کے انداز قرآن نے سکھائے نہیں بتائے ہیں کہ ہم بچ سکیں. سکھایا غلطی سے نکل گیا. تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے، غلطی سے بھی جملہ نکل جائے، لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہہ دی. سچی بات ہے، اتنا زوال ہے، میں حیران ہوتا ہوں. میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کاٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں، اتنا فریب فراڈ اتنا تو دجال بھی نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد ہے. قریش کہنے لگے تو ایرانی ہے، ہم قریشی.
اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، حالانکہ ایرانی تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی امرنی ان احب اربعۃ من اصحابی وانہ اخبرنی انہ یحبهم وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ میں آپ کی برکت سے حدیث بھی یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ 3 دفعہ یہ کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے۔ علی، ابو ذر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی کو تانا ٹھوکا کہ تو آ گیا ایرانی قریشی، وہ کہنے کہ نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، میں تو خلقت من نطفۃ نتنہ نجسہ، میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں، ثم اعود جیفۃ منتنہ، پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا، ثم اقوم لرب العالمین، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لعین، پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزت دار ہوں، تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں ذلیل و خوار ہوں، پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، یہ سنتے رہے۔ جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا، وہاں سباق مک گیا، ان کے تھوکا ڈنگا لی، فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے، میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جو تو نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی، لہٰذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں، بہتان ہے بہتان، پر میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار، اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے۔ لوگ تو معیار نہیں،